بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرنے کے لیے کوئی آسان سی صورت بتا دے۔ تو بھائی اب تک ہمیں جو سمجھ میں آیا تو آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے والا ہوں۔ دو سنت جو اللہ جل شانہ کا ہے، وہ دو سنت کو خوب زیادہ مشق کرے۔ ایک تو دعوت دینا، لوگوں کو وحدانیت کی، رسالت کی، آخرت کی بات خوب کہنا، اسلام کی طرف لوگوں کی دعوت دینا۔ دوسرا، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا کثرت کرنا۔ یہ دو سنت الہی ہے۔ اگر یہ دونوں سنت کو زندہ کریں گے تو اللہ کے دوست بنیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے جو دوست ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی قربت حاصل ہو جائے گی۔ اب سونے سے پہلے سب سے پہلے تو استغفار کرے، 3 مرتبہ توبہ کرے، اچھا سے وضو بنائے مسواک کے ساتھ، اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھے۔ پھر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ حاجت کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرے اللہ سے، اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرتے ہیں۔ اب جو ہے جہاں آرام فرمانے ہیں اس طرف وہیں پہ بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد قبلہ رخ ہو جائے، اور قبلہ سے تھوڑا سا مدینے کی طرف، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا موو کر جائے۔ مدینہ مکہ سے 470 کلومیٹر اتر کی طرف ہے، یعنی یہاں سے تھوڑا سا اگر اتر جانب، انڈیا سے بات کر رہا ہوں، اگر یہاں سے تھوڑا سا اتر کی جانب ہلکا سا موو کریں گے کونا، تو انشاءاللہ مدینہ کے رخ ہو جائیں گے۔ یوں رخ کرنا ہے، تصور لانا ہے کہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ ہمارے سامنے ہے، اور میں بالکل روضہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف گار ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دو میں اندر چلا جاؤں، اور یہ سوچ لے کہ اجازت مل گئی، اور پھر اندر داخل ہو جائے۔ اندر داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کے نیچے، قبر کے نیچے، پیچھے نیچے ایک جگہ ہے خالی، وہاں بیٹھ جائے، ایسے جگہ جہاں بالکل سامنے نظر آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اور دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، اس سے بھی دائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ مستورات عورتوں کے لیے میں بولتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر یہ قبر، یہ تینوں کی تینوں قبر موجود ہے، اور ایک حصہ خالی پڑا ہوا ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکی بچھی ہوئی رہتی تھی، اور جہاں آپ آرام فرماتے تھے آپ بیٹھی ہوئی رہتی تھی، اور قبر کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ اس جگہ عورتیں بیٹھ جائے، اور یہی حال، یہی تصور کرے، بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیکھتی تھی قبر کی طرف، ایسی دیکھتی رہے، بالکل قبر کی طرف آنکھ بند کر لے، اور تصور کرے بالکل میں وہیں بیٹھی ہوئی ہوں، اور درود و سلام اور برکت کی دعا کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم، اور قلب، اور قبر، اور نور، اور اسوات حسنہ یعنی صفات، یہ 6 چیز کم سے کم، ان 6 چیز کو بالکل اپنے سامنے تصور میں لائے، اور دعا مانگتے رہے، اللہم صلی و بارک وسلم علی روحی و جسدی و قلبی و قبری و نوری و اسوتی سیدنا محمد النبی الامی۔ اس کو پڑھتے رہے، خوب پڑھتے رہے، دھیان سے، بالکل جب روح بولے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سامنے موجود ہے، اس کا احساس کرے۔ جب جسدی یعنی جسم کی بات کرے حضور کی، تو حضور کی جسم کو میں دیکھ رہا ہوں، اور جب قلوب کی بات کرے تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلوب میرے قلوب کے ساتھ مل رہا ہے، اس کا احساس کرے۔ اور جب قبر کی بات کرے، بالکل قبر میرے سامنے ہے، اس کو بالکل میں دیکھ رہا ہوں، اس کے استحضار کرے۔ اور جب نور کی بات کرے، حضور کی نور کی بات، تو یوں احساس کرے کہ حضور کی نور مجھے دکھائی دے رہی، اور وہ نور میرے اندر منتقل ہو رہا، میرے جسم میں، میرے چہرے میں، پورے دل دماغ میں۔ اور جب اسوہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں کہے، اس وقت یہ سوچے کہ حضور کی صفات میرے پہ، مجھ پر منتقل ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے درود پڑھتے رہے، خوب پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے،
اور اس حال میں نیند آ جائے تو سو جائے انشاءاللہ تعالی۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور جنہوں نے زیارت کر لی ہے انشاءاللہ جاگے ہوئے حالت میں بھی انشاءاللہ بیداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، اور لوگوں کو ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس طریقے سے محنت کرنے پہ ایک رات میں مجھے 6 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، رات 12 بجے سے لے کر 2:30 بجے رات تک کے اندر۔ اور ایک بات اور کہہ دینا ضروری ہے کہ بھئی جو مستورات عورتیں ناپاکی کے حالت میں ہیں، یا کوئی اور بات ہے کہ اس زمانے میں نماز ان کی نہیں ہو پا رہی ہے ناپاکی کی وجہ سے، اس زمانے میں بھی کیونکہ درود شریف پڑھنا دعا ہے، تو دعا ناپاکی کی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے جمہور علماء کے نزدیک درود شریف آپ اس حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ان عمل کو اس سے پہلے چھوڑے نہیں۔ اور یہ سارے عملوں کو کرنے سے پہلے ایک بات کہنا میں بھول گیا، ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان عملوں کو کرنے سے پہلے 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو، اور 100 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بخش دیا جائے، اور پھر یہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کی بڑائی اور آپ کی بڑپن اپنے سینے میں لاتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ناپاک اور گنہگار اور بدکار سمجھتے ہوئے بالکل اپنے کو حاضر کرے، اور آپ اپنے نادانی کو بالکل خیال رکھتے ہوئے حضور کے سامنے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس کے خوب خیال رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب کر پائیں، اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ میں اس میں ایک فوٹو دینے کی کوشش کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر مبارک حجرہ مبارک تھی، اس کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی چوکی کو بھی دکھانے کی کوشش کروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو بھی دکھانے کی کوشش کروں گا، اور ایک آپ کے پنک اسپاٹ ایک جگہ دے دوں گا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کے نیچے جو خالی جگہ ہے جہاں مرد بیٹھیں گے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چوکی، وہاں پہ گرین اسپاٹ دے کر اس کو بھی دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں عورتوں کو بیٹھنا ہے، تصور کرنا ہے، اور وہی حال تصور کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پردہ ڈال دیے تھے۔ حضرت عمر بھی جب آ گئے قبر کے اندر تو پردہ ڈال دیا، اس سے پہلے پردہ نہیں تھا حضور کے زمانے میں بھی، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی، دونوں کے دونوں قبر کے میں کوئی پردہ نہیں تھا حضرت عائشہ اور ان قبروں کے بیچ میں، کیونکہ دونوں محرم تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ گئے تو کیونکہ یہ غیر محرم تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پردہ ڈال دی، اور وہیں بیٹھتے رہتے تھے اس چوکی پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف تھوڑا سا پردہ ہٹا کے دیکھ لیا کرتے، تھوڑی سی پھٹی ہوئی ہوتی تھی پردہ۔ اس کی تصور کرے کہ بس میں دیکھ رہی ہوں، عورتوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑی سی پردہ ہٹی ہوئی ہے، اور میں حضور کی طرف دیکھ رہا ہوں اور حضور میرے طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی استحضار نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔